اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک جواد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل JM پروڈکشن۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مکہ مکرمہ کی پرانی مسجد۔ ایک شخص نے یوں قصہ سنایا ہے کہ میں اور میرے ماموں نے حسب معمول مکہ حرم شریف میں نماز جمعہ ادا کی اور گھر کو واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر ایک بے آباد سنسان مسجد آتی ہے۔ مکہ شریف کو آتے جاتے سپر ہائی وے سے باہر گزرتے ہوئے اس جگہ اور اس مسجد پر ہماری نظر پڑتی رہتی ہے اور ہم ہمیشہ ادھر سے ہی گزر کر جاتے ہیں، مگر آج جس چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی وہ تھی ایک نیلے رنگ کی فورڈ کار جو مسجد کی خستہ حال دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ لمحے تو میں سوچتا رہا کہ اس کار کا اس سنسان مسجد کے پاس کیا کام ہے، مگر اگلے لمحے میں نے کچھ جاننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتی کچی روڈ پر ڈال دیا۔ میرا ماموں جو عام طور پر واپسی کا سفر غنودگی میں گزارا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کو واہ کرتے ہوئے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اپنی کار کو مسجد سے دور کچھ فاصلے پر روکا اور پیدل مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے نزدیک جانے پر اندر سے کسی کی پرسوز آواز میں سورۃ الرحمن تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو یہی ارادہ کیا کہ باہر رہ کر ہی اس خوبصورت تلاوت کو سنیں، مگر یہ سوچ کر کہ اس پوشیدہ مسجد میں اب پرندے بھی شاید نہ آتے ہوں، اندر جا کر دیکھنا تو چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر جا کر دیکھا کہ نوجوان مسجد میں جائے نماز بچھائے ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن شریف لیے بیٹھا تلاوت میں مصروف ہے اور مسجد میں اس کے سوا اور کوئی نہیں، بلکہ ہم نے احتیاطاً ادھر ادھر دیکھا کہ اچھی طرح تسلی کر لی جائے کہ باقی کوئی اور موجود تو نہیں۔ میں نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور صاف لگ رہا تھا کہ کسی غیر متوقع آمد اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے ہمیں جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، عصر کی نماز پڑھ لی؟ کیا تم نے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے اذان دینا شروع کی تو وہ نوجوان قبلہ کی طرف رخ کر کے مسکرا رہا تھا۔ کس پر یا کس لیے یہ مسکراہٹ مجھے پتہ نہیں تھی، عجیب سا معاملہ تھا۔ پھر اچانک اس نوجوان نے ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے اپنے صاحب جواب دیتے نظر آئے۔ نوجوان کسی کو کہہ رہا تھا، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ ماموں نے بھی مجھے تعجب بھری نظروں سے دیکھا، جس میں نے نظر انداز کر دیا، اقامت کہنا شروع کر دی، جبکہ میرا دماغ اس نوجوان کے اس فکرے پر اٹکا ہوا تھا کہ مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ دماغ میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کس سے بات کرتا ہے؟ مسجد میں ہمارے سوا کوئی بندہ و بشر تو نہیں ہے، مسجد فارغ اور ویران پڑی ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں؟ میں نے نماز پڑھ کر نوجوان کو دیکھا جو ابھی تک تسبیح میں مشغول تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ جواب اس نے دیا، الحمدللہ۔ میں نے اس سے پھر کہا، اللہ تیری مغفرت کرے کہ تو نے میری نماز سے توجہ کھینچ لی۔ وہ کیسے؟ نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جب میں اقامت کہہ رہا تھا تو نے ایک بات کہی، مبارک ہو، آج تو باجماعت نماز ہوگی۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اس میں ایسی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں، مگر تم کس سے باتیں کر رہے تھے آخر؟ نوجوان میری بات سن کر مسکرایا، مگر جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی نظریں جھکا کر زمین میں گاڑ لی، گویا سوچ رہا تھا کہ میری بات کا جواب دے یا نہ دے۔ میں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ تم پاگل ہو، تمہاری شکل بہت مطمئن اور پرسکون ہے، ماشاءاللہ تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ اس بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، میں مسجد سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات میرے ذہن پر بم کی طرح لگی۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ یہ شخص ضرور پاگل ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو تم اس مسجد سے گفتگو کر رہے تھے تو پھر کیا اس مسجد نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مجھے پاگل نہ سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، یہ فقط پتھر ہے اور پتھر نہیں بولا کرتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ صرف پتھر ہیں، اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ صرف پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں تو بات کس سے کہی؟ نوجوان نے نظریں پھر زمین کی طرف کر لی، جیسے سوچ رہا ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ اس بار اس نے نظریں اٹھائے بغیر ہی کہا،
میں مسجدوں سے عشق کرنے والا انسان ہوں۔ جب بھی کوئی پرانی ٹوٹی پھوٹی یا ویران مسجد دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے ان ایام کا خیال آ جاتا ہے جب لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد کتنا شوق رکھتی ہوگی کہ کوئی تو ہو جو اس میں آ کر نماز پڑھے، کوئی تو ہو جو اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ میں سجدے کی اس تنہائی کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ کوئی تو ہو جو ادھر آ کے تسبیح و تحلیل کرے، کوئی تو ہو جو آ کر چند آیات پڑھ کر اس کی دیواروں کو ہلا دے۔ میں تصور کر سکتا ہوں یہ مسجد کس قدر اپنے آپ کو باقی مساجد میں تنہا پاتی ہے، کس قدر تمنا رکھتی ہوگی کہ کوئی آ کر چند رکعتیں اور چند سجدے ہی ادا کر جائے۔ بھولا بھٹکا مسافر یا راہ چلتا انسان آ کر ایک اذان ہی بلند کر دے۔ میں خود ہی ایسی مسجدوں کو جواب دیا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ہوں جو تیرا شوق پورا کروں گا، اللہ کی قسم میں ہوں جو تیری آباد دنوں جیسے ماحول کو زندہ کروں گا۔ پھر میں ایسی مسجدوں میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہوں اور قرآن شریف کے ایک سپارے کی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے بھائی، تجھے میری بات عجیب لگی ہوگی مگر اللہ کی قسم میں مسجدوں سے پیار کرتا ہوں، میں مسجدوں کا عاشق ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہا ہے۔ اس بار میں نے اپنی نظریں زمین سے ٹکا دی اور کہیں نوجوان مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اس کی بات، اس کا احساس، اس کا عجیب کام، اس کا عجیب اسلوب، عجیب شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہے۔ میرے کے لیے اب کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف اتنا کہتے ہوئے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے اسے سلام کیا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ایک حیرت ابھی بھی باقی تھی۔ نوجوان نے پیچھے سے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا تم تو میں دروازے سے باہر جاتے ہوئے رک گیا۔ نوجوان کی نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جانتے ہو جب میں ایسی ویران مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا دعا مانگتا ہوں؟ میں نے صرف اسے دیکھا تاکہ بات مکمل کرے۔ اس نے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے تیرے قرآن کی تلاوت، تیری بندگی سے اس مسجد کی وحشت و ویرانگی کو دور کیا ہے تو اس کے بدلے تم میرے باپ کی قبر کی وحشت و ویرانگی کو دور فرما، کیونکہ تو ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو۔ میرے دوست، پیاری بہن، کیا عجیب تھا یہ نوجوان، کسی عجیب محبت تھی سے، کس طرح کی تربیت پائی تھی اس نے، اور ہم کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ فرشناس ہیں اپنے والدین کے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری نیکی پر خاتمہ کرے، آمین۔ آپ کو آج کی میری ویڈیو میں کوئی کمی کوتاہی محسوس ہوئی ہو تو آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجیے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔